أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. سورہ آل عمران کا یہ تیسرا رکوع ہے اور گزشتہ دو رکوع کی طرح اس رکوع کے اندر بھی یہودیوں سے ہی زیادہ تر خطاب ہے اور انہی کے ایک واقعے کی طرف ابتداءً اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. یہ بات اس سے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ یہودی مدینہ منورہ کے اندر یثرب کے اندر آ کر جو آباد ہوئے تھے اس کے پیچھے ایک خاص پس منظر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 900 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا. اس کا نام تھا ابو قریب تبع اسد بن ملیک. اس بادشاہ نے، چونکہ بادشاہ بھی تھا اور یہودیوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا، تورات بھی جانتا تھا، تو کتاب کے اندر، تورات کے اندر اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں پڑھی تھیں اور ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی پڑھی تھی کہ یہ اللہ کے آخری نبی اب
جہاں کہیں پر بھی پیدا ہوں گے ہجرت کر کے یثرب کے اندر مدینہ منورہ کے اندر آ کر آباد ہوں گے۔ چنانچہ اس نے ایک خط لکھا اور خط لکھ کر ایک شخص کے ساتھ اس کو بھیج دیا یثرب کے اندر، اور اس خط کے اندر اس نے یہ بات لکھی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میری زندگی میں آپ تشریف لے آئے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا اور آپ کی جس طریقے سے ممکن ہو سکے خدمت کروں گا، اور اگر میرے جانے کے بعد آپ تشریف لائے تو میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ جو کوئی بھی ہیں میں آپ پر آج ہی ایمان رکھتا ہوں، آج ہی آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ خط اس نے بھیج دیا، اور یہ خط جو شخص لے کے جا رہا تھا اس کو یہ بات کہی کہ اگر تمہاری زندگی میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو ان کو یہ خط دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی کے اندر نہ آئیں تو اپنی اولاد میں اس خط کو جاری کر دینا، جب کبھی بھی وہ نبی آخر الزماں دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ خط ان تک پہنچ جائے۔ یہ بات تو تھی جو ابو قریب تبع اسد بن ملیک نے کی تھی، اور ایک شخص ان کا یہ خط لے کر یثرب کے اندر مدینہ منورہ کے اندر ٹھہر گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے 900 سال پہلے۔ یہودیوں کو جب اس کے بارے میں علم ہوا تو 500 سال کے بعد تقریباً کوئی نبی علیہ السلام کی ولادت سے 400 سال پہلے سے ان کو اس بارے میں خبر ملنا شروع ہو گئی کہ ایک بادشاہ گزرا ہے اور اس نے اس طریقے سے خط جاری کیا ہے جو اس کی نسل میں چلتا ہوا آ رہا ہے۔ چنانچہ اس بات کو سن کر یہودیوں نے چونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کا بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اے اللہ ہم آپ سے نبی آخر الزماں کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما، ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں ذلت سے محفوظ فرما۔ تو یہ تو ان کا حال تھا۔ دوسری طرف بات یہ تھی کہ یہ جو خط نسل در نسل چلتا ہوا آیا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، تو مدینہ منورہ آنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام کرے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرما دی کہ میری اونٹنی ہے، اس کو چلنے دو، جہاں جا کر یہ رکے گی بس وہی میرا پڑاؤ ہوگا۔ چنانچہ وہ اونٹنی چلتی رہی، ایک گھر کے آگے جا کر اس نے ایک جگہ پر ایک گھر کے سامنے آ کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر اتر گئے۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور اللہ کی شان کہ یہ اسی نسل میں سے تھے، انہوں نے وہ خط نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکال کے دکھایا کہ ہماری نسل میں یہ خط اسی طریقے سے چلتے ہوا آ رہا ہے کہ 900 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد میں ایک بادشاہ گزرا تھا جس نے یہ خط آپ کے نام پر لکھا تھا۔ تو قرآن کریم یہ بات بتا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہودیوں کا حال تو یہ تھا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اس طریقے سے انتظار کر رہے تھے، مگر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آ گئے تو اب آنے کے بعد سرکشی اختیار کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ان کے آباء و اجداد تو نبی علیہ السلام کے آنے کا اتنی شدت سے انتظار کر رہے تھے، اور ان کا حال یہ ہے کہ آپس کی سرکشیوں کی بنا پر، آپس کی نفسانی خواہشات کی بنا پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پر ایمان نہیں لا رہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے انسان اپنی سگی اولاد کو پہچانتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی کو پہچان نہیں رہے، پہچانتے اچھی طرح ہیں، ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ ان کی اپنی ضد ہے، اپنی ہٹ درمی ہے، تکبر ہے جس کی وجہ سے نہیں لا رہے۔ اسی تکبر کے اندر ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک شہر ہے خیبر، خیبر کے اندر بھی یہودی رہا کرتے تھے۔ ان یہودیوں کے ایک سردار میں سے، ایک سردار کی خاندان میں سے کسی مرد نے ایک عورت کے ساتھ برائی کر لی، زنا ہو گیا۔ اب ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی کہ جیسے ہی کوئی مرد کسی عورت سے برائی کرے گا، زنا کرے گا، تو اس کا حکم ہے سنسار کرنا،
رجم کرنا یہ اس کا حکم ہے، جیسے دین اسلام کے اندر حکم ہے ویسے ہی ان کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہوا تھا۔ مگر چونکہ یہ شخص اثر و رسوخ والا تھا، سردار تھا، جس طرح آج کے زمانے کے اعتبار سے یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اپنے زمانے کا ایک وڈیرا تھا، تو اس وجہ سے اس نے اپنے اس عیب کو، اپنی قوم کے افراد کی اس بات کو، اس عیب کو چھپانے کی کوشش کی۔ مگر یہ بات عوام الناس میں، عام لوگوں میں پھیل چکی تھی، تو انہوں نے خوب شور مچایا کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ برائی کرتا ہے تو تم ہمیں سنسار کرتے ہو، اپنی کتاب میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہو کہ ہماری کتاب میں یہ سزا لکھی ہے، جب خود تمہارے گھر کے بندے نے یہ عمل کیا ہے تو اب تم کیوں سنسار نہیں کر رہے؟ تو یہ معاملہ بہت زیادہ بگڑنے لگ گیا۔ ان یہودیوں کو ایک سازش سوجی، انہوں نے اس آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی اور فیصلہ کیا کہ چلو دیکھو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو مدینہ منورہ کے اندر آئے ہیں، اگرچہ ہم ان کو نہیں مانتے لیکن ہیں تو سچے نبی، جب سچے نبی ہیں تو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برائی کر لے، زنا کر لے، تو اس کی کیا سزا آپ کی شریعت میں موجود ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی شریعت میں کوئی نرم سزا ہو، ہم اس کے اوپر عمل کرا کے اپنے ساتھی کو بچا لیں گے، اور اگر انہوں نے بھی یہی سزا بتائی جو سزا ہماری کتابوں میں لکھی ہے تو ہم خاموشی سے واپس آ جائیں گے، اس سزا پہ عمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک قافلے کی صورت میں، کافی سارے لوگ تھے، سردار بھی ان کے بہت سارے تھے، بہت سارے عوام میں سے بھی افراد تھے، خیبر سے سفر کر کے مدینہ منورہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات کہی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیجئے کہ آپ کی شریعت میں کیا حکم ہے، اگر کوئی شخص برائی کرے، زنا کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں حکم نہیں لکھا؟ انہوں نے آگے سے بہانہ بنایا، جی کتاب میں حکم تو لکھا ہے مگر وہ واضح نہیں ہے، وہ صاف نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ذرا اپنی کتاب میں پڑھ کے سناؤ اس بارے میں کیا لکھا ہے۔ تو ان کا، یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن سوریہ۔ یہ ابن سوریہ یہ تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، مگر ساتھ اپنے زمانے کا عالم تھا، مگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑی سازشیں کی تھی، ایک آنکھ سے کانا تھا۔ تو اس ابن سوریہ نے اس وقت پر اپنی کتاب تورات کو کھولا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تورات کی تلاوت کرنا شروع کی، جہاں پر رجم کا حکم موجود تھا اس آیت کو حذف کر کے آگے چلا گیا۔ جیسے ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب درمیان سے مالک یوم الدین حذف کر دیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اس نے بھی جو سنسار کا حکم تھا اس حکم کو چھوڑ کر آگے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ کی شان کے اسی مجمع کے اندر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے جب دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان کو ساری نشانیاں نظر آئیں تو یہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ یہی وہ فرد ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشخبری سنائی کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، پچھلی شریعت پہ عمل کرنے کا بھی ثواب ہے، اس شریعت پر عمل کرنے کے لیے کا بھی ثواب ہے۔ تو بہرحال یہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے فوراً زور سے کہا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ چونکہ تورات کے حافظ تھے، زبانی تورات پڑھنا شروع کی اور بتایا کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، پھر اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور دیکھ کر بھی پڑھ کے پوری بات کی تصدیق کر دی کہ دیکھو یہ بات اسی طرح موجود ہے، ان کی شریعت کے اندر بھی سنسار کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری شریعت کے اندر بھی، دین اسلام کے اندر بھی اس کا یہی حکم ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میری شریعت میں یہ حکم بھی ہے کہ جب کوئی میرے پاس آ جائے تو میرا کام صرف فیصلہ کر دینا نہیں ہے بلکہ اس فیصلے کو نافذ کرنا بھی ہے، میں اپنے سامنے اس کو سنسار کرواؤں گا۔ چنانچہ اس مرد کو، اس لڑکے کو وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر سنسار کروایا۔ یہ قرآن کریم نے جب یہ واقعہ مکمل ہوا، اب جب یہودی واپس خیبر کی طرف جا رہے تھے تو ان کو شرمندگی ہو رہی تھی کہ آئے تو تھے سازش لے کر اور واپس گئے ہیں، آئے تھے شکار کرنے کو، ہو گئے خود شکار۔ اب خود پریشان تھے کہ کیا ہو، یہ اپنی ذلت کیسے مٹائیں۔
چنانچہ جاتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر دی، جی ہم تو وہ لوگ ہیں جو یہودی کہلاتے ہیں، کل قیامت کے دن اگر ہماری اس طرح کی برائیوں پر اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا تو یا تو صرف 7 دن ڈالا جائے گا یا صرف 40 دن ڈالا جائے گا، اس کے بعد ہمیں نکال دیا جائے گا۔ 7 دن کی پیچھے بنیادی لاجک یہ تھی کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے 7000 سال کے لیے پیدا کیا، یہ ان کی اپنی سوچ تھی، اس وجہ سے ہمیں 7 دن کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ دوسری بات ذہن میں یہ آتی تھی کہ جی 40 دن اس لیے کہا کیونکہ ان کے آباء و اجداد میں موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے بعض افراد نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی وہ 40 دن کی تھی، لہٰذا ہمیں بھی صرف 40 دن سزا ہوگی، اس کے بعد ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس واقعے کی طرف اشارہ کر کے ان کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یعنی تورات کی کتاب دی گئی، اللہ کی جانب سے احکامات میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو پکارا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ان کے درمیان آپس میں فیصلہ کر دیا جائے، ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر اس کے بعد کہ جب ان کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اس کتاب سے منہ موڑ کر پیٹ پھیر کے چلے جاتا ہے۔ ذالک بانہم، یہ پیٹ پھیرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قالو، یہ لوگ کہا کرتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو جہنم کی آگ صرف چند دنوں کے لیے چھوئے گی، جہنم کی آگ کے اندر اگر ہم چلے بھی گئے تو گنتی کے چند دن ہوں گے جن کے لیے ہم جائیں گے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو ان کے دین سے دھوکے میں ڈال دیا ان باتوں نے جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی تھی۔ یہ بات جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لی کہ ہمیں جہنم کی آگ صرف چند دن کے لیے چھوئے گی، اس بات کی وجہ سے یہ خود دھوکے میں پڑ گئے، اور جب دھوکے میں پڑ گئے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ صرف یہ کہ ایمان نہیں لا رہے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق ہر طور پہ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ان سب کو جمع کریں گے، لِيَوْمٍ، اس دن لا ریب فیہ، جس دن کے واقع ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر انسان کو، ہر جاندار کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان میں سے کسی کے ساتھ بھی رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو نیکی کی ہوگی اس نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، جو برائی کی ہوگی اس برائی کا بدلہ بھی ملے گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات اور ان کو فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ ہم پر، مجھ پر ایمان لے آؤ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ میں آج اپنے صحابہ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ اس زمانے کی سپر پاور تھیں، ان دونوں سپر پاوروں کے بارے میں آج خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ دونوں کے دونوں مسلمان ان کے فاتح بنیں گے، اور مسلمان ان کے ساتھ جنگ کر کے یہاں پر دین اسلام پھیلا کر یہاں ان تمام سلطنتوں کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ یہ بالکل ویسی بات تھی جیسے آج کے زمانے میں کسی چھوٹے سے ملک کے بارے میں کہا جائے کہ یہ ملک امریکہ کو توڑ دے گا، بالکل ایسی بات تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی، اس زمانے کے سپر پاور تھیں قیصر و کسریٰ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو جتنے یہودی تھے، عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، یہ سارے زور زور سے ہنسنے لگے، اور ان میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کعب ابن مالک، اس کعب بن اشرف۔ اس کعب بن اشرف نے یہ بات کہی کہ دیکھو مسلمانوں کے پیغمبر کو اس کا حال کیا ہو گیا ہے۔ چند بدو قسم کے لوگ تھے جو جنگ کا اتنا تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، مکہ کے قریش مکہ، ان کے بارے میں کہنے لگا یہ قریش مکہ بدو قسم کے لوگ تھے، چند افراد تھے جو جنگ کا تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، ان سے بدر کے اندر جیت کر اس کے ذہن میں کیا باتیں آ گئی ہیں کہ قیصر و کسریٰ سے جیت لے گا، قیصر و کسریٰ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، روم ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بات ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بڑی منظم قسم کی فوجیں ہیں، اتنا آسان نہیں ہے ان سے لڑنا۔ تم جو آج یہ بات سوچ رہے ہو، اس بات پر تمہارا مذاق ہی اڑایا جا سکتا ہے۔
حقیقت یہ تھی کہ یہ بات مذاق اڑانے والی نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قیصر و کسریٰ دونوں کی حکومتیں عطا فرمائی۔ بہرحال جب یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ رب العزت نے ان کو عقلی جواب دیا، عقل کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے ایک جواب دیا کہ تم اصل میں اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ قل، آپ ان کو جواب میں یہ بات فرما دیجئے، اللہم، اے میرے پروردگار، اے اللہ، مالک الملک، آپ ہی تمام کی تمام بادشاہتوں کے مالک ہیں، آپ ہی حقیقی بادشاہ ہیں۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں اس کو بادشاہت عطا کرتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے آپ چاہتے ہیں بادشاہت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ رب اگر قیصر و کسریٰ آج سپر پاور بنے ہوئے دنیا کے اندر، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو بادشاہت عطا کی گئی ہے۔ کل اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس سارے کے سارے پانسے کو پلٹ دیں گے، جیسے آج کے زمانے میں بھی اس کی مثال ہے، سینکڑوں بار دے چکا ہوں۔ اور وہ یہی ہے کہ جی اللہ رب العزت نے چند بدو افغانوں کے ذریعے سے ملک کی، دنیا کی دو بڑی بڑی سپر طاقتوں کو صفر طاقت بنا دیا، پہلے روس کو، بعد میں امریکہ کو۔ دونوں کے دونوں ذلیل و خوار ہو کے اپنے زخم چاٹنے پہ آج مجبور ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، جس پر چاہتے ہیں بادشاہت، جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں بادشاہت کو چھین لیا کرتے ہیں۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کے لیے عزتوں کا فیصلہ کر دے، ذلتوں میں سے اس کے لیے عزتیں نکال دیتا ہے، اور اللہ رب العزت اگر کسی کے لیے ذلت کا فیصلہ فرما دے، اللہ رب العزت کی جانب سے ذلت کا فیصلہ ہو جائے، عزتوں میں سے انسان کے لیے ذلتیں نکل آتی ہیں۔ وہ انسان کہ جس کی پگڑیاں کل تک سر پر تھیں اچانک سے پاؤں پہ آ جایا کرتی ہیں۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام کاموں کی، تمام چیزوں کا انجام، تمام خیر کے کاموں کے سارے کام بِيَدِكَ، اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، جو آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اے اللہ، قیصر و کسریٰ اگر آپ ہمیں عطا کرنا چاہیں تو کوئی ذات نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو روک سکے۔ آگے اللہ رب العزت اپنی مزید نشانی بتاتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، عقل کے اعتبار سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو، تو دیکھو، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ ہی وہ ذات ہے جو رات کو دن سے گھٹاتی ہے اور دن کو رات سے گھٹاتی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول رکھ دیا، مسلمہ اصول ہے، 23 جون سے آگے جتنے دن ہوں گے، ہر دن کے اعتبار سے دن چھوٹا ہوتا جائے گا، ہر دن ایک ایک منٹ کے اعتبار سے دن کم ہوتا جائے گا، اور راتیں بڑھتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ 23 دسمبر آ جائے گی۔ 23 دسمبر سے دن بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، راتیں گھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کا ایک مقررہ فیصلہ ہے۔ دن اور رات اپنی مقررہ رفتار سے کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ دنیا کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج جو ہے وہ اپنے وقت پہ نہ نکلا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات اپنے وقت پہ نہ ہوئی ہو، دن اپنے وقت پہ نہ ہوا ہو، سارا کا سارا نظام اپنے مقررہ وقت پر چل رہا ہے۔ ایک پروردگار وحدہ لا شریک ذات کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بغیر کسی پروردگار کے سارا کا سارا نظام چل جائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک شخص تھا، ایتھیس تھا، لادین قسم کا آدمی تھا، اللہ کے وجود کا منکر تھا، دہریہ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کر دیا، فلاں وقت پر فلاں جگہ پر آ جائیں، اور وہاں پہ آ کے اگر آپ نے ثابت کر دیا کہ اللہ ہی اس تمام کی تمام کائنات کا بنانے والا ہے تو میں آپ کی بات کو قبول کر لوں گا اور ایمان لے آؤں گا، اور اگر اس بات کو آپ قبول ثابت نہ کر سکے تو پھر اس صورت میں آپ کو اپنا دین چھوڑنا پڑے گا۔ وقت طے ہو گیا، مثال کے طور پہ رات 9 بجے کا وقت طے ہوا۔ اب 9 بجے سارے کے سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں، وہ دہریہ بھی آ گیا، امام صاحب موجود نہیں ہیں۔ 9 سے 9:15 9:30 کافی دیر گزر گئی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا، دیکھو تمہارا امام جس کو تم اپنا امام مانتے ہو، آج اس کا حال یہ ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔
ابھی وہ یہ باتیں کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آ گئے. بھائی میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی، لیکن آج میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. پہلے میں آپ کو واقعہ سناؤں گا، پھر ہم بات کریں گے. بھائی کیا واقعہ پیش آیا؟ میں اپنے گھر سے جب اس جگہ پہ آ رہا تھا تو آپ کو تو پتہ ہے کہ راستے میں ایک دریا ہے. جی پتہ ہے. بس میں دریا کے کنارے پہنچا اور میرا ارادہ تھا کشتی میں بیٹھوں گا اور اس طرف آ جاؤں گا. اس زمانے میں کشتیاں کرائے پہ چلا کرتی تھیں، لوگوں کو دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چھوڑا کرتی تھی. چنانچہ میں وہاں پہ کھڑا رہا، کسی قسم کی کوئی کشتی وہاں پر موجود نہیں تھی. کافی دیر ہو گئی، میں پریشان تھا. اچانک سے اللہ کا فضل ہوا، ایک درخت تھا خود بخود نیچے گرا اور کٹنا شروع ہو گیا. پھر اس درخت سے بڑے بڑے تختے نکلے، وہ تختے بچھنا شروع ہوئے، اس کے اوپر پھر لکڑیاں لگنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ کشتی بالکل تیار ہو گئی. میں اس کشتی میں بیٹھا تو اس کشتی نے خود بخود چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ مجھے دریا پار کرا دیا اور میں آپ کے پاس آ گیا. بس اس وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی. اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، جس کو تم امام مانتے ہو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. میرے سامنے آ کر بدحواس ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ بھلا کبھی درخت بھی خود گرتا ہے؟ بھلا درخت بھی کبھی خود کٹا کرتا ہے؟ بھلا کبھی درخت کٹ کر خود کشتی بنا کرتا ہے؟ بھلا کبھی کشتی بھی خود چل کر انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ دریا پار کرا دیتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ جب ایک درخت خود سے کٹ کر بن نہیں سکتا، ایک درخت سے خود بخود کشتی نہیں بن سکتی، ایک کشتی خود بخود دریا کو پار نہیں کر سکتی، تو اللہ کے بندے اتنی بڑی کائنات بغیر کسی پروردگار کے کیسے چل سکتی ہے؟ کوئی تو ذات ہے جس نے اس پوری کی پوری کائنات کو بنایا ہے. تو اللہ رب العزت بھی انسانوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ تم اگر مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو مجھے پہچاننا کوئی مشکل بات نہیں ہے. تھوڑا سا غور و فکر کرو، کون ہے وہ ذات جو دن اور رات کو اس طریقے سے عدلتی بدلتی رہتی ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو مردے کو، جو زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے، زندہ میں سے مردار بے جان قسم کی چیز کو باہر نکالتا ہے. علماء نے اس کی مختلف تفسیریں لکھی ہیں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، جاندار میں سے بے جان چیز کو باہر نکالتا ہے. ایک مرغی ہے، اللہ رب العزت اس سے ایک انڈے کو باہر نکال دیتے ہیں. جاندار چیز ہے، اس سے ایک بے جان چیز باہر نکل رہی ہے. انسان ایک جاندار چیز ہے، اللہ اس سے ایک نطفے کو، بے جان چیز کو باہر نکال دیا کرتے ہیں. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایک بے جان چیز سے جاندار چیز کو بنا دیا کرتی ہے. ایک نطفہ ہے، گندے پانی کی بوند ہے، اللہ رب العزت اس سے ایک توانا انسان کو پیدا فرما دیتے ہیں. ایک بے جان سا جو ہے وہ انڈا ہے، اللہ رب العزت اس سے چوزے کو نکال دیا کرتے ہیں. یہ پروردگار کی کاریگری ہے. تم اگر ایسا کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو دنیا کے اندر. اگر نہیں کر سکتے تو واقعی اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جو ان تمام کاموں کو انجام دے رہی ہے. علماء نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، لِكُلِّ آیَةٍ ظَاہِرًا وَبَاطِنًا، قرآن کریم کی ہر آیت کا ایک ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے. اس قرآن کریم کی اس آیت کا ایک عجیب معنی اور بھی ہے، ایک بڑا عجیب مفہوم ہے، اور وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اللہ رب العزت جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو نکال دیتے ہیں. بے جان آدمی وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، مردہ دل آدمی ہے، اور جاندار آدمی وہ ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتا ہے، اس کا دل روشن ہے. چنانچہ علماء نے تفسیر اس کی ایک یہ بھی لکھی ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایک کافر کے گھر پہ مسلمان کو پیدا کر دیتے ہیں، ایک مسلمان کے گھر پہ کافر کو پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایک فرما بردار کے گھر میں ایک نافرمان اولاد کو پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایک نافرمان باپ کے گھر پہ فرما بردار اولاد کو پیدا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ ہی کے سارے کارنامے ہیں. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایک گناہ گار آدمی کے گھر کے اندر ایک مطیع و فرما بردار قسم کی اولاد کو پیدا فرما دیتے ہیں جو اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہے. اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو ایک مطیع و فرما بردار آدمی کے گھر پہ ایک نافرمان اللہ کی نافرمانی کرنے والی گناہگاری میں زندگی گزارنے والی اولاد کو پیدا فرما دیتے ہیں. چنانچہ اس آیت کے تحت علماء نے ایک نقطہ اور بھی لکھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو یہاں ذکر کر کے اس بات کو امت کی طرف اشارہ کر دیا، اپنے بندوں کو بتا دیا کہ دیکھو، اگر کوئی شخص ہدایت پر ہے تو میری رحمت کی وجہ سے ہے،
اگر کوئی شخص نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے تو یہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، میرے اختیار میں ہے کہ کب اس کے دل کو پھیر دوں۔ دلوں کا پھیرنا یہ میرے ہی اختیار کے اندر ہے۔ لہٰذا تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میری اولاد میری نافرمان ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میری اولاد الپروردگار عالم کی نافرمان ہے، گناہ گاری کی زندگی گزار رہی ہے، یا تم ایک نوجوان ہو، تم سمجھتے ہو میرے والدین گناہ گاری والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی نہیں گزار رہے، تمہیں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یا تم خود اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہو کہ میں باوجود اس کے کہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری والی زندگی گزاروں، مگر نہیں گزار پا رہے، اللہ رب العزت سے لو لگا لو، اللہ رب العزت کی جانب رجوع کر لو، پروردگار کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لو، پھر دیکھو وہ پروردگار تمہارے دلوں کو کس طریقے سے بدل دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے دعا سکھائی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ دین پر، اور اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو طاعت کی طرف، اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف پھیر دے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے قیمتی اشعار کہے، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے دل لگائے جا، قدرت ذوالجلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا، چین سے بیٹھے گا اگر تو کام کے کیا رہیں گے پر، گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ اے انسان، اگر تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو اپنی نفس کی مکاریوں سے، نفس کی سازشوں سے باہر نکل سکے، تم اپنے پروردگار کے سامنے پھڑ پھڑانا تو سیکھو نا، تم اپنے پروردگار کے سامنے آنسو تو بہاؤ، اپنے پروردگار کے سامنے ہاتھ تو اٹھاؤ، وہ پروردگار جان لے گا اس بات کو کہ میرا بندہ اپنے نفس سے آزادی چاہتا ہے۔ گو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پڑائے جا، کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر، کھولے یا نہ کھولے در اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ اے مومن، تیرا کام تو صدا لگانا ہے، تیرا کام تو دعائیں کرنا ہے، اپنا کام کرتا جا اور پروردگار کی قدرت کو دیکھتا جا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ ہی وہ ذات ہے جو جس کو چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ علماء نے لکھا، علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر حساب، بغیر حساب کے رزق سے مراد تین چیزیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ رب العزت کسی شخص کو بغیر حساب کے رزق عطا فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ اتنا رزق عطا فرمائیں کہ جس کو انسان گن بھی نہ سکے، شمار بھی نہ کر سکے، جیسے قارون کو اللہ نے اتنا مال و دولت عطا کی۔ دوسری بات، اللہ رب العزت بغیر مشقت کے انسان کو رزق عطا فرما دیں، زیادہ مشقت نہ کرنا پڑے، زیادہ بھاگ دوڑ نہ کرنا پڑے۔ اور تیسری بات، بغیر مطالبے کے اللہ رب العزت انسان کو رزق عطا فرما دے۔ یہ تینوں چیزیں من تشاء بغیر وترزق من تشاء بغیر حساب کے اندر شامل ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے کہ اے ایمان والوں، جب تمہارے سامنے اتنی ساری تفصیلات آ گئیں ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی، ان غیر مسلموں کی اتنی ساری تفصیلات آ گئیں، اب تمہاری غیرت کا تقاضا ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں سوائے دیگر ایمان والوں کے، یعنی اگر دوستی کرنی ہی ہے تو دیگر ایمان والوں سے دوستی کرو، کافروں سے تمہارے لیے دوستی کرنا اب جائز نہیں ہے۔ علماء نے اس آیت کے تحت لکھا کہ انسان کے جو کسی سے تعلقات ہوتے ہیں وہ تین بنیادوں کے اوپر ہوتے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ انسان کے کسی کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تین بنیادوں کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ پہلی بنیاد جس کو کہا جاتا ہے موالات، موالات کہتے ہیں انسان کا کسی کے ساتھ قلبی محبت کا ہونا، دلی لگاؤ کا ہونا، دلی محبت کا ہونا۔ یہ کافروں سے دلی محبت کا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی بھی ان کے ساتھ قلبی میلان کرے گا، دلی اعتبار سے دوستی کرے گا، ان کے ساتھ دلی اعتبار سے تعلقات قائم رکھے گا، ہم اس کو انہی افراد میں شمار کریں گے، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شامل ہے۔
لہٰذا کسی بھی کافر کی طرف، کسی بھی غیر مسلم کی طرف موالات کا ہاتھ بڑھانا، قلبی دوستی کا تعلق کرنا، یہ بالکل جائز نہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے، دوسرا تعلق کا درجہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں مدارات۔ مدارات کہتے ہیں کہ جب کسی شخص سے ملاقات کی جائے تو خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے۔ یہ کافر کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، مسلمان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، مدارات کا کرنا بالکل جائز ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے مواسات۔ مواسات کہتے ہیں کہ مالی اعتبار سے کسی کی مدد کرنا، یہ کافر کے ساتھ بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ وہ کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ ایسا شخص ہو جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا، بے ضرر قسم کا آدمی ہے، عام اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ کافر ہو، انسان اس کی مدد کرنا چاہے مالی اعتبار سے، علماء نے لکھا کر سکتا ہے، جائز ہے، اور اس اعتبار سے اس نیت سے کرے کہ شاید میری اس مدد کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے دل کو کبھی نرم کر دیں اور یہ دین اسلام کی طرف مائل ہو جائے، تو یہ باعث ثواب بھی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ شخص دین اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پہ طعن کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الفاظ غیر مناسب استعمال کرتا ہے، دین اسلام کے شاعر میں سے کسی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسے شخص کی مالی مدد کرنا بھی شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ تو تین طرح کے درجات ہیں۔ موالات، قلبی محبت کرنا کسی غیر مسلم سے جائز نہیں۔ دوسری بات مواسات، خوش اخلاقی سے پیش آنا ہر کسی سے جائز۔ تیسری چیز مواسات، یہ صرف اس کافر کے ساتھ جائز ہے کہ جو مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ومن يفعل ذلك، جو کوئی شخص ایسا کرے گا، فلیس من اللہ فی شیء، اللہ کے ہاں اس کا کچھ نہیں، الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ ان میں سے وہ بچتا ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تم نے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی جانب تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے لوٹ کر اللہ ہی کی جانب جانا ہے، تمہارا ٹھکانہ پروردگار عالم ہی کی ذات ہے، تم نے اسی کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا قل، آپ فرما دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، تم جو کوئی باتوں کو اپنے سینوں میں چھپاتے ہو یا کسی بات کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس بات کو جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ رب العزت ان تمام کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی بات اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھو گے، اللہ رب العزت اس بات کو نہیں جان سکتا، نہیں، پروردگار اس بات کو جانتا ہے۔ لہٰذا تمہیں ڈرنا چاہیے اس دن سے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، جس دن پائے گا ہر انسان، ہر جاندار، ما عملت من خیر محضرا، جو کچھ خیر کے کام اس نے کیے ہوں گے ان کو حاضر پائے گا، وما عملت من سوء، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی برائی کا کام کیا ہوگا اس کو بھی حاضر پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تم یہ چاہتے ہو، تودو، تم یہ بات چاہتے ہو کہ لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، کاش کہ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان ایک بڑی مدت کا فاصلہ ہو۔ تم یہ بات چاہ رہے ہو کہ جب قیامت کے دن جب کافر آدمی یہ بات دیکھے گا کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، اس دن وہ چاہے گا کہ کاش جہنم میں اور میرے درمیان کوئی بہت لمبا فاصلہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے عذاب سے، مگر ساتھ میں یہ بات بھی اللہ بتا رہا ہے واللہ رؤوف بالعباد، اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خوب مہربانی کرنے والا ہے۔ لہٰذا آج تک اگر تم نے کوئی گناہ کر لیے، آج تک اپنے پروردگار کی نافرمانی والی زندگی گزاری ہے، آج اپنے پروردگار سے معافی مانگو، وہ پروردگار آج بھی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی ذات اپنے گناہ گار بندے کا اتنا زیادہ انتظار کرتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کا، اپنی سگی اولاد کا جو گم ہو چکی ہو، اس کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار عالم اپنے
گناہگار بندے کا اپنی طرف لوٹنے کا، اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ آج تک گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اللہ سے دعائیں مانگو کہ اے اللہ آج تک جو گناہ ہو گئے میں اس پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور اللہ آئندہ بھی گناہوں سے میں خود بچنا چاہوں تو میں نہیں بچ سکتا، آپ ہی کی ذات ہے، میں آپ کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہوں۔ اللہ دنیا کے اندر لوگوں کا حال یہی ہے کہ ہمیشہ ایک کمزور آدمی طاقتور کو اپنے خلاف اپنے مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اللہ میں کمزور ہوں، آپ طاقتور ہیں، اے اللہ آپ ہی میرے حال پر رحم کر دیجئے اور مجھے نفس کی غلامی سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے اور مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب جلال الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔